سفر کرنا چاہیے. سافروا تصحوا، حدیث شریف میں سفر کرو صحت حاصل کرو، لیکن سفر بیکار خامخواہ فضول لغو سفر نہ ہو، دینی ہو. چونکہ سفر تو سفر ہے، اس میں بہت ساری چیزوں میں خلل پڑتا ہے. جن میں تقوی کم ہوتا ہے، بے ضرورت سفر کرتے ہیں، تو ان کے بعض اوقات فرائض میں بھی کوتاہی شروع ہو جاتی ہے. نماز میں، پردے میں بے ضرورت سفر کر رہی ہیں خواتین تو پردے میں خلل پڑتا ہے، کتنے جناب نمازوں میں خلل پڑ جاتا ہے. تو جو تقوی والے ہوتے ہیں تو وہ پھر اہتمام سے تکلیف اٹھا کے خدا پر مرتے مٹتے رہتے ہیں. ان سے ملنے کا بہانہ چاہیے. اصل میں تو جو عارفین ہیں ان کا ذوق ہوتا ہے کہ کوئی بہانہ ملے گہری یاد کا تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں. ہر گہری یاد کے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. کوئی موقع ملے، بارش ہو گئی، بارش میں بھی دعا مقبول ہوتی، دل کی حالت بدلنے لگی موسم کو دیکھ کے، فوراً اللہ یاد آنا چاہیے، غیر اللہ نہیں یاد آنا چاہیے کہ چلو بھائی بڑا اچھا موسم ہے، فلم دیکھتے ہیں، ڈیٹ لگاتے ہیں، سی وی ہو جاتے ہیں، وہاں پہ تفریح کریں گے. الٹی سوچتی ہے آج کل ہم لوگوں کو. اگر تزکیہ ہو جائے، باطن بن جائے، دل بن جائے، ہر موقع پر کوئی اللہ ہی یاد آئے گا. چلو کوئی ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو مناتے. جائیے کس واسطے یہ درد میں خانے کے بیچ، اور ہی ہستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. تو فضول گھومنا پھرنا علامت ہے کہ باطن کورا ہے، ورنہ تعلق مع اللہ ہوتا تو یہ حال ہوتا. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. اب ایسے کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں لوگ، گانے باجے وہ اس کے لوازم سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے بغیر پکنک ہی نہیں. یہ کیسی پکنک ہے بھائی جس میں گانے ہوں، باجے ہوں اور بے پردگی ہو، نامحرموں سے اختلاط ہو، یہ سب چیزیں ہوں. جس مجلس میں 3 کبائر ہو جائیں، کبیرہ گناہ ہو جائیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر اس میں برکت نہیں رہتی. تو کبائر سے برکت نہیں رہتی، پھر خدا ناخوش ہے تو پھر کیا مزہ؟ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں. بن تیرے زندگی موت ہے زندگی نے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کی منڈی میں غلہ خرید رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو ہر سانس میں ہم ذاکر رہیں، اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، اللہ کے ساتھ رہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اپنے گھروں میں دعوتیں اس طرح سے نہ رکھیں جس میں نامحرموں کے ساتھ اختلاط ہو، تو ورنہ یہ ساری نعمتوں کے ٹاٹ میں گناہ کرنا آگ لگانا ہے. گناہ کرنا نعمتوں کے ٹاٹ میں آگ لگانا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا شبلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر تعلق مع اللہ دل میں ہو تو پھر سکون کے حصول کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. صاحب تعلق مع اللہ کو سکون کے حصول کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں رہتی. بس دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے وہ مالک محبوب.